حضور کی رحمت دنیا میں تو آئی، ہر چیز سے آگاہ کیا، پھر آخرت میں پچھلے جمعہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مقدسہ سے یہ کرم نوازی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو بھی شفاعت کا موقع دیا جائے گا، ان کے لیے بھی شفاعت کی جائے گی یعنی، اور اس میں سے ان گناہ گاروں کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک بچہ بھی، جو نابالغ بچے ہیں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے ضائع ہو جانے والا بچہ، وہ بھی اپنی ماں باپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والے، وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے گھر کے افراد کے لیے، خاندان کے لیے۔ اگر وہ حلال و حرام سے بچتے رہے اور صحیح طریقے سے حفظ کا ادا کیا تو وہ 10 افراد کی شفاعت کریں گے، پھر شہید شفاعت کریں گے۔ اس طرح علماء شفاعت، علماء حق شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور پھر اولیاء، امت حضور کی اولیاء، جو امت کے اولیاء ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ اور اس پر میں نے پھر وضاحت کر دی تھی کہ ولیوں سے مراد کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والے نہیں، قرآن کو چھوڑنے والے نہیں، شریعت مصطفیٰ کے تارک نہیں، وہ ولی نہیں ہیں، وہ شفاعت نہیں کریں گے، وہ جھوٹ ہے۔ شفاعت کرنے والے وہ ہوں گے جن کے متعلق حضور نے حدیث میں فرمایا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، اعمال نیک کرتے تھے۔ ایسے جو ولی ہوں گے، جو خود بھی نماز پڑھتے اور ساتھ پڑھانے والے ہوں گے، خود روزہ رکھنے اور ساتھ رکھوانے والے ہوں گے، خود شریعت مصطفیٰ پر چلتے اور ساتھ اپنی مریدین چاہنے والوں کو چلانے والے ہوں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے قیامت کو۔ اور ان کی شفاعت سے بھی لوگ نکلیں گے دوزخ سے، اور نکل کر اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ جب ہر کوئی شفاعت کر چکے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اپنے تعلق والوں سے، جن جن کے ساتھ کسی کا تعلق ہوگا انہیں کو نکالے گا نا۔ اگر کوئی حافظ ہے تو صاف ظاہر ہے اپنے گھر کے 10 افراد نکالے گا، اگر اس مقام پر اللہ پاک نے اسے درجہ دیا۔ اگر کوئی شہید ہے تو وہ اپنے تعلق والوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر کوئی پیر ولی صحیح معنوں میں ولایت پر، جو میں نے کہا جو حدیث ثابت ہے وہ ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت ہی کرے گا نا۔ باقی ساری امت تو الگ سے رہے گی۔ اس طرح بچہ اگر کسی کا فوت ہو گیا تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا۔ تو جتنے طبقے شفاعت کرنے والے تھے وہ سارے کر چکیں گے۔ اب یہ شفاعت پھر اللہ کی بارگاہ میں قرآن آ جائے گا، قرآن آئے گا، وہ قرآن کہے گا مولا یہ مجھے، اور روزہ دونوں کٹھے آئیں گے، روزہ اور قرآن آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث پاک میں ہے۔ روزہ کہے گا مولا سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، بری شہوات سے روکے رکھا، اس کی خواہشوں سے روکے رکھا، پیاس، پانی کی پیاس لگتا تھا، یعنی کھانا نہیں کھاتا تھا، پیاسا تھا، بھوکا تھا، شہوات سے، برے کاموں سے رکا تھا صرف۔ روزہ کہے گا مولا تیری خاطر اب میں اس کا سفارشی ہوں کہ اس نے میرے رکھنے کا جو حق تھا ادا کر دیا نا، شہوات سے بھی رکا رہا، زبان کو گالی سے، گلوچ سے، کانوں کو بری باتوں سے بچائے رکھا، اور بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، تو روزہ کہے گا مولا اس نے حق ادا کیا ہے تو اب میں اس کا سفارشی ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کہے گا مولا کہ یہ رات کو تراویح کی شکل میں یا قرآن کی تلاوت کی شکل میں، یا دن کو یہ تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا اور میرے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب قرآن کہے گا کہ میں بھی اس کا سفارشی ہوں، میں بھی اس کا سفارشی ہوں۔ وہ اس میزان جہاں سے اس کے حساب و کتاب ہوں گے، وہاں سے روزہ اور قرآن اس بندے کو لے کے جنت تک لے جائیں گے، دروازے تک۔ اگر روزے کا حق ادا کریں ہم،
اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں تو یہ بھی قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے۔ قرآن اور روزہ بھی جس طرح ولی آئیں گے، جس طرح شہید آئیں گے، جس طرح عالم آئیں گے، جس طرح انبیاء شفاعت کریں گے اپنے اپنے حساب سے، اس طرح قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ پھر لیلۃ القدر کی یہ رات ہے ابھی جو آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، اس لیلۃ القدر کی رات میں بھی بخشش ہو جائے گی شفاعت کے لیے۔ اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر یہ رات حضور کی رحمت نے دے دی ہمیں، کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو 100 عمر زیادہ تو نیکیاں کرنے کا موقع بھی زیادہ ملتا تھا۔ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر دی تو حضور کی امت کو اللہ پاک نے یہ لیلۃ القدر بھی حضور کی رحمت سے دے دی۔ فرمایا یہ ایک رات کو جاگے گا، اگر عبادت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے گا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے ہٹ جائے گا ایک رات میں، تو اللہ پاک شام ہوتے ہی آسمان دنیا پر آ جائے گا اور فجر تک رہے گا۔ حی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں جو معافی طلب کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرے گا، وہ ایک رات پہلی لوگوں کی سالوں کی جو 100 سال 200 سال 1000 سال کی عمر ہی، ان ساری عمروں سے ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کی رات بڑھ جائے گی۔ یہ بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے۔ ایسے لوگ بھی پھر بخشے جائیں گے جب سارے اپنے اعمال کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزہ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، صدقہ کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانے کی وجہ سے، اب زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، مال بچائیں نہیں۔ جس طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ یہ پیسہ دیں غریبوں کو، محتاجوں کو، قیامت کو یہ بھی کام آئے گا، وگرنہ وہ مال اور دولت جو ہے وہ چاندی سونا تپا کر پیشانیوں پر لگایا جائے گا۔ اب کہا جائے گا کھاؤ، اسے کھا نہیں سکتے نا۔ جب بندہ کفن سمیت جاتا ہے اس دنیا سے تو آپ نے دیکھا کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، وہ سارا سونا، سارا چاندی، سارا پیسہ، روپیہ بھی ساتھ کوئی جانے نہیں دیتا دوستو، وہ تو گھر رہ جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں، فطرانہ بھی آ رہا ہے، فطرانہ ادا کریں، یہ سارے بخشش کے سامان حضور نے ہمیں دے دیے ہیں۔ غریب تک پہنچائیں تاکہ اس کی بھی عید اچھی ہو۔ اس کو اب دیکھیں کہ وہ آپ کے بچے کپڑے لے رہے ہیں، اس کے بچوں نے بھی کپڑے لینے ہیں، ان کی بھی خواہشیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے وسائل دیا ہے، اس کو غربت دی ہے، تو آپ کو وسائل اس لیے نہیں دیے کہ وہ غریب ترستا رہے، نہیں، اگر بخشش چاہتے ہیں تو اس مسکینوں کی، اس غریبوں کی بھی مدد بھی کریں۔ پھر اپنے خاندان میں دیکھیں، سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، قریبیوں کو دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، جس کو دیکھیں کہ غریب ہے، کمزور ہے، اگر چاہتے ہیں کہ بخشش ہو جائے قیامت کو تو اس کی بخشش ہوگی، آپ اس کو دیں۔ اس طرح دیں کہ احسان بھی نہ جتلائیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ روزہ رکھایا تھا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے، سارا دن اپنی بھوک کاٹی تھی، پیاس کاٹی تھی، 3 دن کا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، لیکن احسان بھی نہیں جتایا تھا، اللہ کی خاطر کیا تھا۔ تو اللہ کی خاطر دیں، کسی کو نہ دیکھیں کیا ہے، کیسا ہے میرے ساتھ، اس کا رشتہ کیسا ہے، میرے ساتھ اچھا ہے یا نہیں ہے، نہیں، اس کا جیسا بھی ہے آپ اچھا کریں، ہم اچھا کریں، اگر کریں گے تو بخشش ہوگی۔ تو سارے قیامت کو جب اعمال تولے جائیں گے، جن کی نیکیاں ہوں گی، صدقہ و خیرات ہوگا، فطرانہ ہوگا، ایک مسئلہ بھی ساتھ پوچھ لیں، 140 روپے فطرانہ ہے آج کل، آپ کہہ رہے تھے بتا دیں، اینڈ پر بھی میں بتا دوں گا، فطرانہ ایک بندے کا 140 روپے احتیاط کے ساتھ جو علماء اکرام نے مقرر کیا ہے آج کے لحاظ سے، ایک بندے کا فطرانہ۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے وہ دیں، وہ بخشش کا سامان ہوگا۔ اب میں نے عرض کر رہا تھا قیامت کو جب ہر کسی کی بخشش ہو جائے گی اپنے مال کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اولیاء کی وجہ سے، حتیٰ کہ لوگ اس وقت یہ بھی کریں گے کہ جس کسی کے قیامت کو جب منظر ایسے منظر بھی ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ کوئی لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ اللہ کا بندہ ہے،
نماز پڑھنے والا تھا تو وہ ان کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کرنے کے لیے لوٹا لا کے دیا تھا، وضو کا پانی دیا تھا، آج ہم دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ ہماری شفاعت کر کے ہمیں ساتھ لے جائیں۔ یعنی اتنی خدمت کرنے والے بھی وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے، یعنی کہ جو ادب کرتے ہوں گے اس وقت دنیا میں، ادب کرتے ہوں گے علماء کا، اولیاء کا، اہل اللہ کا، وہ ادب بھی کام آئے گا قیامت کو، وہ بھی شفاعت کا باعث بنے گا۔ جنت کو جانے والے اس وقت ڈھونڈیں گے دوزخ کو جانے والے کہ جنتیوں کو ڈھونڈیں گے کہ یہ جنتی جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو ہم نہیں جا سکے، تو وہ کہیں گے فلاں وقت یاد کریں، فلاں وقت میں آپ نے کھانا طلب کیا تھا، یا کوئی پانی مانگا تھا، یا مصلی مانگا تھا، یا کوئی حاجت تھی، تو آج آپ جنت میں جا رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت آپ کو یاد کرائیں گے وہ وقت آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ قیامت کو ایک ایک نیکی اس وقت کام آئے گی، ایک ایک نیکی کی ہوئی۔ آج کسی کا ادب کریں، احترام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، اور خود اگر کسی کو اللہ پاک نے آپ کو حاکم بنایا ہے گھر کا، تو گھر کے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ماں اور باپ کا ادب کریں۔ یہ ساری قیامت کو شفاعت اور بخشش کے ذریعے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باپ کا ادب کیا اللہ راضی ہو جائے گا، ماں کی خدمت کی اللہ راضی ہو جائے گا، بخشش کے سامان ہوں گے۔ یہ ساری بخشش کے سامان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بتا کے گئے ہیں حضور، تاکہ میری امت بخشی جائے، اس طرح بخشے، کوئی یہ کام کر لے تو بخشش ہو جائے، یہ کر لے تو بخشش ہو جائے، فلاں کر لے تو بخشش ہو جائے، یہ کام کر لے تو بخشش ہو جائے۔ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا ان سے بھی رحم کریں۔ آپ کو اللہ نے اگر سربراہ بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، چودھری بنایا ہے، خاندان میں کوئی عزت دی ہے، آپ کسی پر دو لوگوں کے ساتھ، دو خاندانوں میں میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے جائیں، جھگڑے ہیں، زمین کا جھگڑا ہے، پیسے کا جھگڑا ہے، ویسے ناراضگیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق تک مسئلے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے خاندان کا، ویسے لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ ہے، آپ کو اللہ پاک نے یہ شان دی ہے دنیا میں کہ آپ کو لوگ عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بلائیں یہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ فیصلہ کرنے جائیں تو لڑتے ہوئے ہوں، تو آپ فیصلہ کرنے اگر بخشش چاہتے ہیں تو ایسا فیصلہ کریں اور اس طرح کریں کہ دونوں خاندان جڑ جائیں، دونوں خاندان جڑ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ دو دوستوں کے درمیان لڑائیاں، وہ دو دوستیاں اگر دشمنی میں بدل رہی ہیں تو آپ کی وجہ سے دوستی میں بدل جائیں۔ اگر آپ ایسے منصف ہیں کہ لڑائی تھوڑی ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ دونوں کو بہکا کے اور ایسی باتیں سنا کے لڑا کے، ان کے پہلے تو صرف ناراضگیاں تھیں، پھر آپ ان کے ساتھ ان کی آپس میں ہاتھ پائی بھی کروا دیتے ہیں اور رشتے بھی توڑا دیتے ہیں، اور آپ ایسے منصف ہیں تو قیامت کے دن پھر آپ کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا، ایسوں کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ ایسے بنے جس کی صلح کرانے جائیں، جس کے پاس چلے جائیں اس کو اکٹھا کریں۔ یہ بھی بخشش کا سامان ہے، بخشش کا اللہ نے موقع آپ کو دیا ہے، عزت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارا مسئلہ حل کرانے کے لیے۔ اگر ایسا اپنے گھر میں خاندان میں دیکھیں، کوئی ایسا ہوگا کہ اپنے خاندان کے درمیان سربراہ ہوگا، لوگ اس کو اپنے خاندان میں بہتر کریں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ محلے میں بہتر سمجھا جائے گا، کوئی ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اسے گاؤں میں عزت دی ہے، کوئی ایسا ہے کہ علاقے میں عزت دی ہے۔ یعنی ہر ایک کسی کا ایک منصب مقام ہے نا۔ آپ کو جہاں بھی موقع ملے، جیسا بھی ملے، آپ خونی رشتوں کے درمیان ہوں، دوستوں کے درمیان ہوں، برادری کے درمیان ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، اس طرح کے بنے کہ لوگ آپ کی ذات کی وجہ سے جڑ جائیں، ان کے درمیان محبت ہو جائے۔ آپ ایسے منصف نہ بنیں۔ آج کا تو زمانہ ہی الٹ ہو گیا، جاتے ہیں اور اچھی بلی تھوڑی سی جھگڑا ہوتا ہے تو اندر تتونی لگا کے شیطانی کر کے وہ دو بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، خاندان برادری کے درمیان جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں، لڑائیاں کروا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعہ اب ان کا رنگ فق ہو گیا۔ ایسے چودھری نہ بنے، ایسے مولوی نہ بنے کہ منصف آپ منصفی کرنے جائیں تو آپ دو بھائیوں، دو گھروں اور کے درمیان دشمنیاں کروا کے آ جائیں اور قیامت کو بخشش کا پھر دھیان بھی کریں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ
آپ ایسے بنیں، کوئی ہو اس کے لیے بلائی بن جائیں، بلائی بن جائیں۔ یہ شان رحمت محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا کی رحمت کا رنگ اگر آپ پر چڑھا نہیں ہے تو آپ کو حضور سے تعلق ہی کیا ہے؟ تعلق ہی کیا ہے؟ ایسے رحم دل بنے، آپ غیر بھی ہوں، کسی غیر پر بھی جائیں، کیوں جائیں تو ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان میں صلح ہو جائے، ان میں امن ہو جائے۔ اگر آپ کی ذات امن کا باعث ہے تو قیامت کو آپ کو امن نصیب ہوگا، قیامت کو آپ کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، قیامت کو آپ کی بخشش ہوگی۔ اور اگر ہم ایسے ہو جائیں گے کہ دوسروں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر بخشش کا اور رحمت کا تصور نہ کریں۔ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب میں نے یہ بات آ گئی تو میں نے کہا کہ یہ سارا ماحول جب ہو جائے گا قیامت کو، پھر اللہ پاک جب دیکھے گا کہ ساروں نے شفاعت کر لی، کوئی عمل کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، اولیاء کی سفارش کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، شہداء کی وجہ سے، حافظ قرآن کی وجہ سے جنت میں چلے گئے انبیاء، جب سب کی شفاعت ہو جائے گی، اپنے اپنے کو لے جائیں گے تو مخلوق بہت ساری دوزخ میں رہ جائے گی۔ اس لمحے جب ہر کوئی خاموش ہوگا پھر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ آ جائیں گے، میرے آقا کی رحمت آ جائے گی، پھر حضور آ جائیں گے۔ جب آقا آئیں گے تو محشر کی فضائی بدل جائے گی، محشر کی فضا بدل جائے گی۔ ہر کوئی دوزخ سے نکال کے اپنے کوئی ماں باپ کو، کوئی رشتہ داروں کو، کوئی قریبیوں کو، کوئی ادب و احترام کرنے والوں کو، جو بھی جنت میں جا رہا ہوگا دوزخیوں کو سفارش کر کے لے جائے گا نا جب، تو جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں گے سارے۔ ابھی جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں، دوزخ سے نکال لیا لیکن جنت میں داخلہ بھی نہیں، وہ باہر ہی کھڑے ہیں سارے۔ ہر کسی کا چاہنے والا اپنے اپنے چاہنے والوں کو لے جائے گا دوزخ سے نکال کے، سفارشیں کر کے، جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا، کوئی اعمال کی وجہ سے، کوئی سفارش کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، روزہ کی، ہر کوئی جائے گا۔ لیکن دروازہ جنت کا بند ہے اور جہنم میں لوگ ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور سجدہ میں گر جائیں گے۔ جب میرے آقا سجدہ میں گریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس لمحے پھر اللہ پاک کی آواز آئے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لوگ ساری دنیا جن کا پھر کوئی نہیں ہوگا، وہ آدم کے پاس بھی ہو کے آئے ہوں گے، آدم کہیں گے نہیں آج میں کچھ نہیں کر سکتا، تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ بہاری مسلم سب میں حدیث ہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے بھئی نہیں آج میرا کوئی نہیں، اللہ بڑے جلال میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم سارے اکٹھے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم کہیں گے کہ نہیں آج اللہ بڑا غصہ اور جلال میں ہے، تم سارے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ہر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں کلیم اللہ ضرور ہوں پر میری سنی نہیں جائے گی آج، تم سارے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ قصہ مختصر، سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ کہیں گے بھئی کہاں بہہ کے پھرتے ہو، میں آج ہمیں حق کو اپنی اپنی پڑی ہے، بس ایک ہی ہستی ہے جس کی اللہ سنے گا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے بارگاہ محمد مصطفیٰ میں چلے جاؤ۔ ساری دنیا محشر والے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا علیہ السلام کہیں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے اس قیامت کو۔ سنیں آج نعت کے منکر، آج نعت کے سننے کے منکر سن لیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت کو ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کرے گا، نعت پڑھے گا، حضور کی تعریفیں کرے گا، آقا کی ثنا کرے گا، آقا کی حمد بیان کرے گا، آقا کی تعریف بیان کرے گا۔ اس لمحے حضور کہیں گے انا لہا انا صاحبکم، ہاں میں ہی وہ ہوں جن کی سفارش سنی جائے گی۔ آج اگر حضور کی نعتوں سے غصہ آتے ہو تو کل قیامت کو پھر دیکھنا، اس دن سمجھ آئے گی کہ نعت عام پڑھتے تھے تو آج نعت پڑھنے والوں کا مقام کیا ہوگا اور سننے والوں کا مقام کیا ہوگا۔ پھر سب پڑھیں گے، اس دن ہر کوئی پڑھے گا نعت مصطفیٰ۔ اور پھر حضور کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اپنے پاس جب بلائے گا تو آج نور نہیں نہ مانتا جو حضور کو حدیث پاک میں آتا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں اشارہ دے کے گزر رہا ہوں، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں حاضر ہوں، جب چاہے تشریف لے آئے۔ قیامت کے دن حضور کہتے ہیں میرا سارا جسم قدموں سے لے کر سر تک سراپا نور ہو جائے گا،
بشریت کے بلبادہ میں ہے نا حضور، اس دن سارا جسم پاک نور کا ہو جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں منہ سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ سارے معاشر میں پھیل جائے گی، اس جیسی خوشبو کسی کی نہیں ہوگی۔ عجیب منظر ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا۔ اللہ اپنے حبیب کو اپنے ساتھ کرسی دے کے، وہ کرسی اس طرح کی کرسی نہیں ہوگی، اللہ جانے اس کرسی کا، نور کی کرسی کا عالم بھی اس وقت سمجھ میں آئے گا، یہ عقل میں آنے والی شے نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کرسی میں بٹھائے گا، اور اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امت پہنچے گی حضور کی بارگاہ میں، اس لمحے حضور کہتے ہیں کہ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا، اس حالت میں سجدے میں گروں گا، اللہ جلال میں ہوگا، غصہ میں ہوگا، ہر نبی کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اب حضور سجدے میں جائیں گے تو اللہ دیکھے گا محبوب سجدے میں آ گئے، تو حدیث پاک بہاری مسلم کے لفظ سنیں، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے پیارے مصطفیٰ، اے پیارے حبیب، ارفع راسک، ذرا سر تو اٹھا تاکہ تیرا مکھڑا تو دیکھیں، ذرا مکھڑا تو دکھا، وَقُلْ يَسْمَعْ وَقُلْ يَسْمَعْ، اے پیارے مصطفیٰ بول، وَقُلْ تو بول، اور تو کوئی بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے نا، اے پیارے حبیب اپنا سر اٹھا، مکھڑا دکھا، وَقُلْ اور بول، يُسْمَعْ تمہیں ہی سنا جائے گا، جو تو کہے گا میں سنوں گا۔ اور پھر فرمائے گا وَصَلْ تُعْطَىٰ، اے پیارے حبیب تو سوال کر، مانگ جس کے لیے مانگنا ہے میں عطا کروں گا، تو بول میں سنوں گا، تو مانگ میں عطا کروں گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اے پیارے حبیب تو جس کے لیے شفاعت کر دے گا میں اسی کو معاف کر دوں گا، تیری شفاعت قبول ہوگی۔ پیارے حبیب سر سجدے سے اٹھا، حضور حدیث پاک میں آتا ہے جتنا جمعہ ہوتا ہے، جمعہ تک، جتنے جمعہ دیر ہوتی ہے نا جمعہ پڑھنے تک، حدیث پاک میں صحابی روایت کرتے ہیں اتنی دیر تک حضور سجدے میں ہی رہیں گے، امت کے لیے روتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطیٰ واشفع تشفع، پیارے حبیب سر اٹھا، بول تجھے سنا جائے گا، اے حبیب مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول ہوگی۔ اس لمحے حضور کہیں گے میرے امتی پڑے ہیں، میرے امتی دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جا پیارے حبیب جن کا کوئی نہیں تھا نا حضور آ جائیں گے۔ آقا فرمائیں گے جب اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ فرمائے گا حبیب جاؤ جس کو پہچانتے ہو نا، کیا جن کو، یہی کہتا ہوں پہچان حضور سے پیدا کر لو، آقا سے پہچان پیدا کر لو، آج وقت ہے پہچان پیدا کرنے کا۔ درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھا کرو ہمہ وقت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نذرانے پیش کیا کرو تاکہ حضور پہچانے، 5 وقت کی نماز ادا کرو تاکہ آقا پہچانے میری ادا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اہل بیت طہار سے محبت کرو، حسن و حسین سے پیار کرو تاکہ مصطفیٰ پہچانے میرے حسن کا میرے حسین کا محبت کرنے والا تھا۔ علی علیہ السلام سے محبت کرو تاکہ مصطفیٰ پہچانے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ادب کرو تاکہ حضور پہچانے، ارے لوگوں صحابہ کا ادب کرو تاکہ تزیین صحابہ کی وجہ سے مصطفیٰ میں پہچانے، اولیاء کا حیا کرو تاکہ حضور پہچانے، غریبوں سے کمزوروں سے نیک سلوک کرو تاکہ حضور پہچانے، زبان کو گالی سے گلوچ سے چغلی سے دور رکھو تاکہ حضور پہچانے، اپنے آپ کو رزق حرام سے دور رکھو تاکہ آقا پہچانے کہ سوکھی کھاتا تھا، روکھی کھاتا تھا، پر حرام مل سکتا تھا، لیتا نہیں تھا، آقا ناراض ہو جائیں گے، حضور پہچانیں گے۔ اپنے اندر وہ حسرت پیدا کریں کہ آقا پہچانے۔ اللہ فرمائے گا جا حبیب جس جس کو پہچانتا ہے اسے دوزخ سے نکال لے۔ آقا علیہ السلام دوزخ میں جب قدم رکھیں گے، آگ ہوگی نا دوزخ میں، جل رہے ہوں گے، چیہوں میں جب دیکھیں گے حضور آ گئے ہیں، کیا منظر دیکھیں ذرا تھوڑا سا، جہنم میں جلنے والے آگ میں لگی ہوئی ہے جل رہے ہیں، اور پھر نظر پڑے گی کہ آقا دوزخ میں ہی آگے، اندازہ کریں حضور دوزخ میں قدم رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا حبیب دوزخ میں قدم رکھا، اب دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی حضور کے قدم کی وجہ سے، آگ ہوگی، آگ
پر سلامتی والی ٹنڈی ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام جائیں گے، اللہ فرمائے گا جا حبیب، جس کے دل میں جو کے دانے جتنا ایمان ہے نا، تجھ سے محبت کرتا تھا، تیری خاطر چلو اتنا ہی رکھتا تھا، تو جا اسے بھی نکال لے۔ آقا علیہ السلام جائیں گے، اسے دوزخ سے نکال کے اس طبقے کو ساتھ لے آئیں گے، وہ دروازے کے باہر جنت کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور پھر ابھی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ فرمائے گا پھر سجدے میں گر جائیں گے دوسری بار۔ اللہ فرمائے گا یا محمد، پھر پوچھے گا ارفع راسا کا، پیارے حبیب ذرا سر مکھڑا دکھا، وقل بول یسمع تجھے سنوں گا، وشفع تشفع تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کروں گا۔ حضور پھر کہیں گے یا اللہ مجھے عزت دینا، میرے ابھی اور بہت سی امتی ہیں جن کے دل میں اتنا ایمان تھا، گندم کے دانے جتنا یا جو کے دانے جتنا، ان کو نکال لائے، ابھی اور بھی باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جا حبیب چلا جا، جس کو پہچانتا ہے نا، جس کے دل میں نصف کے برابر بھی ہے نا ایمان، چلو پورا نہیں اتنا بھی ہے تو اس کو بھی نکال لیں۔ حضور جائیں گے، پھر اسے بھی نکال لیں گے دوزگیوں کو، وہ آس امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ابھی آقا آئیں گے ہمیں نکالنے کے لیے۔ گناہگاروں حضور سے پیار کر لو، آقا سے محبت کر لو، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے پیار سے تعلق کوئی مضبوط نہیں ہے، حضور کی محبت سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے، آقا کی غلامی سے بہتر کوئی غلامی نہیں ہے۔ حضور سے پیار کریں، آقا سے محبت کریں، حضور کے مدینے کا ذکر آئے تڑپ تڑپ جایا کرو، حضور کے رشتوں کا ذکر آئے تڑپ تڑپ جایا کرو، محبتیں تمہیں مصطفیٰ کی اتنا پیار دیں کہ اور کوئی پیار حضور کے پیار کے برابر نظر نہ آئے، پھر ایمان ہے۔ اولاد ہو، بیوی ہوں، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، ہر تعلق ٹوٹ جائے، تعلق محمد مصطفیٰ والا ٹوٹنے کبھی نہ پائے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ آقا پھر جنت میں جائیں گے تیسری بار، دوسری بار نکالیں گے، اب تیسری بار آقا علیہ السلام پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے رمضان کا، خدا جانے اگلا سال کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی اگلے جہاں چلا جائے گا، کوئی یہاں رہ جائے گا، پتہ نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، جتنے بھی زندگی کے یہ لمحات بچے ہیں ان کو حضور کی خاطر کر دو، مصطفیٰ کے نام کے ہو جاؤ، آقا اس وقت بھی کہلا نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری بار ہوگی پھر سجدے میں گریں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد، یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یا محمد ارفع راسا، اے پیارے حبیب ذرا سر اٹھا نا، وقل بول پیارے، یسمع تجھے سنیں گے، وشفع وسل مانگ سوال کر جس کے لیے کرنا ہے پیارے مصطفیٰ، بتوتا تمہیں عطا کریں گے۔ اے پیارے حبیب وشفع شفاعت تو کر، کسی کا نام تو لے، کس کو نکالنا ہے تو شفاعت، چونکہ حضور سجدے میں روتے ہیں تو اللہ کرونا دیکھنا گوارا، اس لمحے بھی حضور کی محبت اور اللہ کا پیار دیکھیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اٹھنا ذرا جا، کیا بات کیا یاد کریں گے یا اللہ، ابھی بھی امتی ہیں نا جن کا ایمان اس سے بھی کم ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ جا حبیب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، گندم ذرہ کے برابر، او ادنا اس سے بھی اگر کم ہے، او ادنا اس سے بھی کم ہے، او ادنا 3 بار فرمائے گا اللہ، ذرے کے برابر، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، جا حبیب جس کو چاہتا نکال لے جا۔ آقا علیہ السلام جائیں گے اور دوزخ سے نکال کر لے جائیں گے۔ اب چوتھی بار حدیث انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بخاری مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام چوتھی بار پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ جب چوتھی بار سجدے میں گریں گے اللہ پھر پوچھے گا حبیب سر اٹھا، بات کیا ہے، بتانا کیا بات ہے۔ وہی سوال ہوں گے جو دہرا رہا ہے، میں نے بار بار دہرائے، وہ سوال ہوں گے۔ اب حضور کہیں گے مولا، کیونکہ حضور دیکھ کر آئے ہیں نا، دنیا میں حضور نے فرمایا تھا ایک دفعہ، فرمایا تھا کہ جماعت تمہارے حوال میں دیکھتا ہوں، میرے بعد تم کیا کرو گے، پوری مدت نگاہ ہے حضور کی، میرے بعد حوال کیسے ہوں گے، امتیوں کے حوال دیکھتا ہوں کیسے کیسے گناہ کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے جب شفاعت کا حق دیا ہے نا، اس نے کہا تھا آدھی امت بغیر حساب کے لے جا، تو میں نے اللہ سے کہا تھا نہیں مولا مجھے شفاعت کا حق دے، تاکہ یہ کھلا ہے جس کو بھی چاہوں اس کو لے جاؤں، تو یہ حق اس وقت حضور اللہ پاک دے گا۔ اب حضور کی آس پر امید پر کئی دوزگی ایسے ہوں گے، کلمہ پڑا ہوگا وہ رہ جائیں گے، حضور کہیں گے یا اللہ کئی ایسے ہیں چلو گناہگار ہی صحیح، ہتھیار ہی صحیح، زندگی میں بدعمالیاں کرتے رہے ہیں، نیک اعمال نہیں کر سکے، پر کلمہ تو انہوں نے تیرا اور میرا پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کہ جل رہے ہیں عذاب میں ہیں،
پر مولا میں چاہتا ہوں جس نے کلمہ پڑھا اسے دوزخ سے نکال دے۔ ادھر یہ حال ہوگا، ادھر جو جہنم میں 7 کافر پڑے ہوں گے، کافر مشرک، وہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو تانا دیں گے، حدیث پاک میں آتا تانا دیں گے، وہ کہیں گے کہ جاؤ تمہارے نبی نے اپنوں کو نکال کے لے گئے، جن کے دل میں ایمان تھا انہیں لے گئے، اب تم کلمہ پڑھا تھا تم نے تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم بھی دوزخ میں جل رہے ہو تم بھی دوزخ میں جل رہے ہو، فرق کیا رہ گیا کلمہ پڑھنے کا؟ ادھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں ابھی، اللہ کی رحمت جلال میں آ جائے گی۔ جملے سنیں حدیث پاک کے، فیقول، اللہ پاک کہے گا سن کے یہ بات حضور کی، وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی بڑائی کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، لا اخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، اللہ فرمائے گا اے حبیب اب تم نے کہہ دیا ہے تو مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی بڑائی کی قسم، جا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے بھی میں نکال دوں گا۔ اللہ اپنا لپ ڈالے گا، حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ میں، اپنا ہاتھ، اس کا ہاتھ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں اللہ پاک اپنا ہاتھ ڈالے گا جنت میں دوزخ میں، اور جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ 3 لپ نکالے گا، جس نے کلمہ خدا اور کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھا ہوگا اسے نکال کے دوزخ سے جنت میں لے جائے گا۔ اب سارے دوزخ سے نکل کے جب جنت کے دروازے پر ہوں گے کھڑے، اس لمحے جنت کے دروازے بند، ہر کوئی سفارشی بار کھڑا ہے، پھر تاجدار کائنات جب سب کو نکال کے لے آئیں گے پھر دروازے پر دستک ہوگی، سونے کا دروازہ۔ حضور نے فرمایا پتہ لوگوں تمہیں جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جس طرح مکہ سے لے کے شام تک بصرہ ہے اتنا فاصلہ ہو، اتنا بڑا جنت کا ایک دروازہ ہے، ساری مخلوق حضور فرماتے ہیں پیچھے رہ جائے گی، دوسری امتیں میری امت اور میں سب سے آگے ہوں گے، اور سب سے آگے حضور نے فرمایا پھر کون ہوگے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میں محمد ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، میرے ساتھ فاطمہ الزہرا ہوں گی، میرے ساتھ حسن اور حسین ہوں گے۔ آقا نے فرمایا اس طرح 5 کی شکل میں سب سے آگے میں ہوں گا، دائیں بائیں علی اور فاطمہ الزہرا، پیچھے حسن و حسین ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا حضور پھر ہم سے پیار کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا من ورائکم علی، وہ تیرے پیچھے قطار باندھے کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے حدیث پاک ہے سنو، اگلا منظر سنانے سے پہلے یہ جملہ روک کے بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو اس میں بھی شفاعت مصطفیٰ سے کوئی رہ جائے، جہنم کا دروغہ کہے گا حضور آپ نے سارا نکال دیا، دوزخ میں بچا ہی کیا ہے؟ ابلیس شیطان بھی کہے گا کہ شاید حضور مجھے بھی نکال کے لے جائیں۔ اندازہ کریں اس لمحے کوئی ایسے بھی ہوں گے جو دوزخ میں پڑے رہ جائیں گے، حضور سے نہیں نکالیں گے۔ سن لو وہ کون ہوگا، حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میری طرح زندگی بسر کرے اور میری طرح وصال پائے، یعنی میرے طریقے پر رہے اور جنت عدن میں اس کا ٹھکانہ ہو، تو حضور نے فرمایا، اب جملے سنیں حضور کے، میں حدیث کے لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِّن بَعْدِي، میرے بعد علی سے پیار کرنا، میرے بعد علی سے محبت کرنا۔ اب آگے سنیں فرمایا وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ، جو علی کا دوست جو ہے، علی سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس سے بھی پیار کرنا، علی سے بھی محبت رکھنا، علی کے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالآئمۃ من بعدی، اور میرے اہل بیت کے جو آئمہ ہیں، میرے حسن ہے، میرا حسین ہے، میرا جعفر ہے، میرا صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام رضا ہیں، امام نقی ہیں، امام تقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، اور امام مہدی ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا جو ان کی فضیلت کا انکاری ہوا۔ اب جملے سنیں، حضور نے فرمایا یہ میری اطرت ہے، فَإِنَّهُمْ اطراتی، خُلِقُوا، میری حلقت پر ان کی میں اللہ پاک نے پیدائش کی ہے، میری نسل سے ہیں، میرا خون ہے، میری محبت ہے۔ فرمایا جس نے رُزِقُوا فَهْمًا وَعِلْمًا، ان کا علم اللہ پاک نے ان کو دے رکھا ہے، فہم و فراست دی ہے۔ اب فرمایا حضور نے فَإِنَّهُمْ
آقا نے فرمایا وَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي لِلْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَاتِي لَا أَنَا لَهُمْ وَاللَّهُ شَفَاعَتِي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جس نے میرے علی سے دوستی اور محبت نہ کی، ادب نہ کیا، میرے آئمہ اہل بیت کا پیار نہ کیا، ادب نہ کی، اور ان کی فضیلت کا قائل نہ ہوا، لفظ حضور کے کہ جو ان کی فضیلت کا قائل نہ ہوا، آقا نے فرمایا قیامت کے دن حضور نے فرمایا ان کے درمیان میرے رشتے کو اس نے کاٹا، میری رشت کو کوئی اس نے مقام نہیں دیا کہ حضور کا خون ہے، حضور کا گھر والے ہیں، اس رشتے کو اس نے قطع نظر ان کی عظمت سے، ان کی رفعت سے انکار کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا میری شفاعت قیامت کو سے نصیب نہیں ہوگی جو میری اہل بیت کا نہیں ہوگا۔ آج ایسے ایسے ملا آگے ہیں، ایسے ایسے مولوی آگے ہیں جو ایمان کا بیڑا کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حضور کی بات کریں گے پر علی کی بات، محبت کی بات آ جائے گی، اندر سینے میں گھٹن آ جائے گی، حضور کے عام اہل بیت کی بات آ جائے گی، اس طرح کا پیار نہیں دکھائی نہیں دے گا، وہ حضور کی اہل بیت کی فضیلت کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ آج نہ سنو کل قیامت کو ہر کوئی نکل جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے میری اہل بیت نام لے کے حضور نے فرمایا ان سے بغض رکھا، ان کی فضیلت کا انکاری ہوا، آقا نے فرمایا وہ دوزخ میں رہ جائے گا، میں محمد اسے نکال کے نہیں لے جاؤں گا۔ اور پھر دوسرا طبقہ آقا نے فرمایا وہ اس کی بھی شفاعت نہیں کروں گا، تو کون؟ آقا یہ بھی سنیں، ایک طبقے کو سن لیا، اب دوسرا طبقہ بھی سن لے۔ آقا نے فرمایا قال رسول اللہ شفاعتی مباحۃ الا لمن سب صحابی۔ آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، میرے صحابہ کی تعظیم نہیں کی، ان کی بارگاہ میں ادب بے ادبی کرتا رہا، برا بلا کہتا رہا، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اس کی میں شفاعت نہیں کروں گا، وہ بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ نہ صحابہ کا بے ادب اور نہ اہل بیت طہار سے بغض رکھنے والا، دونوں کو حضور اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں حضور کے در والوں کا بھی ادب کرو اور حضور کے گھر والوں پر بھی واری واری جاؤ۔ اگر ان سے پیار کیا اور ان کا ادب کیا، حیا کیا، بیلنس رکھو اس حوالے سے۔ آقا نے فرمایا پھر ان کو میں لے جاؤں گا چاہے کلمہ ہی پڑا ہو، اور کچھ رہ بھی گیا تو میں ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ بات سن لی آپ نے، اب اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آقا جنت کی طرف جب لے جائیں گے تو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، دروازہ کھولا جائے گا اور اللہ اپنی شان کے لائق، اللہ اپنی شان کے لائق، مسند بن احمد حنبل کی حدیث پاک ہے اور بھی روایت میں، اللہ اپنی شان کے لائق استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہوگا، پنجتن ساتھ ہیں اور پیچھے سب سے پہلے جب داخل ہوں گے اللہ اپنی شان کے لائق کھڑا ہوگا استقبال مصطفیٰ کے لیے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ یہ پیار اس شان کے ساتھ اتنا بڑا دروازہ، باقی ساری امت پیچھے، جب یہ 5 اندر چلے جائیں گے تو سب سے پہلے جسے جنت میں بلایا جائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، سیدنا ابو بکر صدیق ہوگا۔ امتیوں میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ 5 دن یہ گھر والے چلے جائیں گے اور پھر امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ اس لیے لوگوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ غلامی اہل بیت بھی کرو اور تعظیم صحابہ بھی رکھو۔ کسی مولوی کی سن کر اہل بیت سے تعلق نہ کٹ جائے اور کسی جھوٹے پیر سے سن کر تب کہ بے ادبی صحابہ نہ ہو جائے، بچ جانا۔ تعظیم صحابہ بھی کرنا، غلامی اہل بیت بھی کرنا، دونوں سے محبت کرنے والے کو گناہ گار ہوئے، خطائیں ہوئیں تو دوزخ میں ہی پڑیں گے نا، اللہ پاک دوزخ سے حضور کے ذریعے نکلوا دے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں جب یہ آقا یہ فعل کر رہے ہیں اور حضور کی رحمت موضوع میں نے کہا تھا جمعۃ الوداع ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساتھ عرض کرتے مولا ہمارے پاس جو چھوٹا پھوٹا علم تھا جو تو نے دیا ہم نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے سنا، عمل کرنا کرانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ تیری ذات جانے۔ حق تھا، حق پہنچا دیا کہ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہنا، ادائے مصطفیٰ چھوٹنے نہ پائے، ساتھ محبت مصطفیٰ چھوٹنے نہ پائے، غلامی اہل بیت چھوٹنے نہ پائے، تعظیم صحابہ چھوٹنے نہ پائے، نسبت اولیاء چھوٹنے نہ پائے، اپنے افکار کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ذہنوں کو پاک کر لیں،
جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے قیامت کو جب جائیں حضور کے سامنے تو شرمساری نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ وہ رحمان و رحیم رب اتنا رحم فرما رہا ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ دے دیے ہے، آقا جیسی ہستی دے دی ہے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا اللہ کا کہ ہمیں حضور مل گئے، ہم حضور کے امتی ہیں اور ساری امتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ حضور نے فرمایا میری امت اتنا بڑا دروازہ ہوگا مکہ سے لے کے شام تک، لیکن اتنے جمع غفیر کے ساتھ گزرے گی کہ ایک دوسرے سے دھکے کھا رہے ہوں گے، دروازہ بھر بھر کے جنت میں حضور داخل کریں گے، بھیڑ کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے اپنی امتیوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ رمضان گزر جائے گا، یہ نہ ہو عید کی رات ہو، رمضان گزر جائے اور ہم عید کی رات کو پھر اسی طرح بے حیائی میں، گانے میں، ناچ میں، نوجوان بالخصوص سنیں۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل اس سے ہم جو کام لیتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ سنیں، بے حیائی، اریانی، فحاشی کے پروگرام دیکھیں، یہ میت ہے، یہ سنگت ہے، یہ سنگت چھوڑ دیں۔ سننی ہے تو نعت مصطفیٰ سنیں، سننی ہے تو تلاوت قرآن سنیں، سننی ہے تو نیک بات سنیں۔ ہم بھی کمانے والے، روزگار کرنے والے بھی جائیں گے، ڈنڈی نہ ماریں، بددیانتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حق جوڑیں، تعلق توڑیں نہیں جوڑیں، اگر درمیان میں مخالفتیں ہیں تو صلح کروائیں، نیکی پر، نیتی پر رہیں، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہوں، مسجد خالی نہ ہو، جائیں تو مسجد خالی نہ رہ جائے عید کے دن، نہیں عید کے دن بار بار کے آئیں، عید کی رات اللہ پاک پھر بخشش کرے گا، پھر بخشش کرے گا۔